نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں، شدت پسندی کے دور میں، تکفیریت کے ماحول میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبلہ شاہ صاحب نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے چل کے آئے ہیں، سفید داڑیوں والے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ میں بھی مشکل حالات میں بڑی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں آپ لوگوں کو قرآن سنانے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانے۔ تو مجھے ذرا تبلیغ کے طور پہ سنیے گا، ہو سکتا ہے یہ جو مجلس پاک کے جو لوازمات ہوتے ہیں، اس کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ میں پورا نہ اتروں، لیکن مجھے آپ نے سننا ہے شیعہ سنی سے نکل کر حضور کا امتی بن کے۔ میں نے قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان آپ تک پہنچانا ہے۔ میں پوری دنیا میں جو تبلیغ کر رہا ہوں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے، بلکہ میں نے جو دیکھا ہے، میں نے جو جانچا ہے، میں نے جو پرکھا ہے، مجھے دنیا میں اس وقت صرف دو ہی مسلک نظر آتے ہیں، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے۔ تو اس لیے ذرا جو آج کل کے حالات ہیں نا، دین اسلام کے اوپر یا قرآن یا احادیث، اس کو ہم اللہ ماشاءاللہ صاحب کی بات نہیں کر رہا، پریورٹی نہیں دیتے۔ اگر آپ کسی کو قرآن بھی پڑھ کے سنائے نا، اگر تو وہ قرآن اس کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو ویژن ہے، اس کا جو نظریہ ہے، اگر تو اس کے خلاف جا رہا ہے تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانے گا۔ اگر آپ اس کو حدیث پڑھ کے سنائیں، بلکہ اب تو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا اللہ ماشاءاللہ، اب تو ہم اپنے مسلک کے جو ہمارے علماء ہیں نا، چاہے وہ ہمیں اندھیرے کی طرف لے جائیں یا سمندر میں ڈبو دیں، ہم کہتے ہیں جو ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی حق ہے۔ یعنی دین اسلام کو جو کہ بحر بے کنار ہے، یہ جو سمندر ہے نا، اس کو ہم نے ندی نالے بنا دیا۔ نہیں میری بات سمجھ رہے؟ یعنی اس کو جوڑ دیا اپنے بزرگوں کے ساتھ۔ کوئی بریلی کو مانتا ہے وہ بریلوی، کوئی شاہ نقش بند کو مانتا ہے نقش بندی، کوئی سہرورد کو مانتا ہے سہروردی۔ یعنی دین اسلام جو بحر بے کنار ہے، اس کو ہم نے ندی نالے بنا دیا۔ قرآن بھی پڑھ کے سنائیں، احادیث بھی پڑھ کے سنائیں، ادھر اترے گی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے کراچی کے سرزمین پہ ایک مناظرہ ہوا ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی تھی، ابھی چھپ گئی ہے، افضلیت علی علیہ السلام پہ۔ اس میں نے 1000 قرآنی آیات، 5000 احادیث
250 سے زیادہ صحابہ اہل بیت اور محدثین کی آراء جمع کی ہیں افضلیت علی پر، اور 550 کے قریب میں نے حوالے دیے ہیں، ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں، یعنی اہل سنت کی کتب دی ہیں۔ وہ کتاب جب چھپی تو کراچی میں ایک چینل کے اوپر میں نے اس کتاب کا تعارف پیش کروایا۔ جب میں وہ تعارف پیش کروا رہا تھا، کراچی میں ایک مولوی صاحب ہیں اطاری چینل پہ وہ بیٹھتے ہیں مدنی ٹی وی پہ، ذوالفقار شاہ، خود کو کہتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا تو پسرے نو ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں۔ وہ مناظرہ اگر آپ نے سنا ہے تو آپ کو پتا ہوگا، مناظرے کے دوران کہتا ہے تمیز سے بات کر، میں علی کا بیٹا ہوں۔ میں نے اسے کہا تو اس دعوے میں ہی ہار گیا ہے۔ وہ میں نے کہا دعویٰ بدل، یہ تو کہہ رہا ہے میں علی کا بیٹا ہوں، تو اس دعوے میں ہی ہار گیا ہے۔ میں نے کہا کہ لوگوں سنو، یہ کہہ رہا ہے میں علی کا بیٹا ہوں اور مجھ سے مناظرہ کرنے آیا کہ میرے باپ کی شان نہ سنا، مجھے کہنے آیا ہے میرے باپ کا پہلا نمبر نہیں، میرے باپ کا چوتھا نمبر ہے، مجھے کہنے آیا میں علی کا بیٹا ہوں اور میرا باپ امام المتقین بھی نہیں، میرا باپ عالم الناس بھی نہیں، اشجاع الناس بھی نہیں۔ میں نے کہا تو علی کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں علی کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر ہوں۔ میں کہتا ہوں پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں اللہ نے علی جیسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ وہ جو اس مولوی نے مجھے چیلنج کیا تھا، میں نے نہیں، وہ جب کتاب اس کے بڑے بھائی کی مجھے کال آئی، اس کے کزن کی، جینوین بات بتا رہا ہوں، یہ لائیو جا رہا ہے دبئی سے، وہ بھی سن رہے ہوں گے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ علامہ صاحب ہم گیلانیوں کو تو پہلے ہی لوگ سید نہیں مانتے، اس لعنتی نے جو حرکت کی ہے ہمیں کسی نے ماننا ہی نہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ اس نے کہا ہم تو پہلے ہی دلائل دے دے کے تھک گئے ہیں یار، ہم سید ہیں، لیکن اس نے جو حرکت کی ہے اب کون مانے گا ہمیں؟ اس لیے کہ حلالی بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ کی شان سنائے۔ تو وہ جب کتاب کا وہ تعارف ہوا نا، میں آپ کو بس سمری دے کے پھر ایک مضمون میں نے دینا ہے آپ کو، سارا سال تڑپیں گے، لیکن یہ تھوڑی سی سمری میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لوگ دین کے ٹھیکیدار بن گئے، تو اس نے کہا جی میرے اویس سروانی اینکر جو ہے اس کو کہا جی اس کو بلاؤ میرے ساتھ مناظرہ کرے، میں ثابت کروں گا کہ پہلے نمبر پہ ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے پہ حضرت عمر بن خطاب ہیں، تیسرے عثمان بن عفان ہے، اور معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام چوتھے نمبر پہ۔ میں 8 شوال کو ایک پروگرام ہوتا ہے کراچی میں اتحاد بین المسلمین پہ، بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، اس میں شیعہ بھی ہوتے ہیں، سنی بھی، اہل حدیث بھی، سارے جمع ہوتے ہیں۔ تو میں ہر سال جاتا ہوں، بہت بڑا پروگرام، میں بھی گیا ادھر۔ تو میں نے جا کے اس کا چیلنج قبول کر لیا، میں نے ایک ویڈیو بنائی، میں نے کہا بھئی تو نے مجھے چیلنج کیا تھا، میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں، آ جا سامنے۔ اس نے اویس سرمانی کو کہا کہ میری تیاری نہیں، 2-3 دن مجھے اور چاہیے۔ میں نے ویسے اویس سرمانی کو کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ تیاری کے لیے 10 دن بھی لے لینا، یہ تیاری کے دن اس کے بیکار جائیں گے۔ وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ وہ میں نے کہا اس لیے کہ وہ تیاری کرے گا اسلامیات کے پیپر کی، اور آگے پیپر آ جانا انگریزی کا۔ میں نے کہا وہ 4-5 دن لگا ہوگا، فلاں مولوی صاحب نے کہا ابوبکر افضل ہیں، ملا علی قاری نے کہا ابوبکر افضل ہیں، احمد رضا خان بریلوی نے کہا ابوبکر افضل ہیں، میر علی شاہ نے کہا ابوبکر افضل ہیں، مولانا غلام رسول سعیدی نے کہا ابوبکر افضل ہیں۔ میں نے کہا وہ تو مولوی اور بابے پڑھ رہا ہوگا، میں نے آگے قرآن رکھ دینا ہے۔ تو تیاری تو اس کی رہ گئی ادھر ہی، یعنی تیاری اس کی وڑ گئی۔ لو جی دن طے ہو گیا 18 اپریل کا، 18 اپریل کو وہ بھی آ گیا اسٹوڈیو میں، بیٹھ کے ہم نے دعویٰ لکھ دیا۔ میرا دعویٰ جو میں نے لکھ دیا، میرا دعویٰ تھا کہ میں ثابت کروں گا قرآن سے پہلا مصدر، حدیث، اہل بیت، صحابہ اور محدثین، ان کی راہ سے میں ثابت کروں گا کہ پاک محمد کے بعد علی جیسا کائنات میں آئی کوئی نہیں۔ اس نے جواب دعویٰ دیا کہ میں ان مصادر سے ثابت کروں گا کہ معاذ اللہ علی کا چوتھا نمبر ہے۔ آپ نے اگر وہ مناظرہ سنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مناظرے کے آغاز میں میں نے ہاتھ اٹھا کے حلف دیا تھا، ایسے میں نے کہا واللہ باللہ تاللہ، میں گواہی دیتا ہوں، حلف دیتا ہوں کہ میرے دل میں
اسلام کی کسی شخصیت کی گستاخی کا شائبہ بھی نہیں۔ میں چونکہ قرآن سناؤں گا مصطفیٰ کا فرمان، اگر کسی بندے کو لگے کہ کسی کی گستاخی ہو رہی ہے تو فتویٰ مجھ پہ نہ لگائے، میں جو روایت پڑھوں گا فتویٰ اس پہ لگائے۔ اس وقت مولوی نہیں بولا، اس کے سامنے میں نے حلف دیا ہے، وہ موجود ہے ابھی بھی انٹرنیٹ کے اوپر۔ اس کے بعد میں نے، چونکہ دعویٰ میرا تھا، مدار افضلیت بیان کیے میں نے قرآن سے۔ پہلا مدار افضلیت جو میں نے قرآن سے بیان کیا وہ تھا علم۔ میں نے وہاں 15 آیتیں پڑھی، میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ افضل وہ ہے جس کے پاس زیادہ علم ہے۔ اس پر 15 آیتیں پڑھ کے آقا علیہ السلام کی پھر میں نے حدیث پڑھی بخاری مسلم سے کہ حضور فرماتے ہیں افضل وہی ہے جس کے پاس زیادہ علم ہے۔ اس کے بعد میں نے 50 کے قریب آقا علیہ السلام کی حدیث، اہل بیت اطہار کے اقوال، صحابہ کے اقوال، پھر تابعین تبع تابعین کے اقوال بیان کیے کہ وہ سارے اعلان کرتے ہیں کہ پاک محمد کے بعد علی سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں۔ یہ بیان کر کے، چونکہ میرا موضوع تھا، میرا حق بنتا تھا بیان کرنا، میں نے کہا کہ 4 لوگوں میں آپ تقابل کروا رہے ہیں، 4 میں آپ کہتے ہیں کہ علی فضیلت میں چوتھے نمبر پہ ہیں، میں کہتا ہوں پہلے نمبر پہ۔ میں نے کہا میں نے 4 میں علی علیہ السلام کا قرآن اور حدیث سے علم بیان کیا ہے، اب تینوں کا علم سنو۔ میں نے تینوں خلاف گستاخی نہیں کی، نہ تب کر رہا ہوں نہ آج۔ میں نے کہا بھئی اب تینوں کا علمی لیول دیکھیں، بخاری سے مسلم سے میں نے پڑھ کے دکھایا، یہ تینوں کا علمی لیول یہ تھا، ان کو تو تیمم کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بخاری مسلم سے میں نے روایتیں پڑھی، میں نے کہا ہر مشکل وقت میں دور صدیقی ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، جب بھی کوئی پھنسا ہے نکلنے کے لیے اسے ایک ہی گھر نظر آیا، اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ اور بھی میں نے ان کے علمی جو معاملات تھے وہ چیک کر کے بیان کر کے فرمایا کہ وہ تو کہا کرتے تھے لولا علی لہالک کا عمر، علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہی ہلاک ہو جاتا۔ میں نے کہا مولوی پہلا مدار افضلیت جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ علم ہے، 4 میں سب سے بڑا عالم علی ہے۔ تو آپ بتا مجھے کہ تو کہتا ہے کہ نہیں علی کا چوتھا نمبر، تیرا تو عقیدہ ہی قرآن کے خلاف ہے۔ اب میں اس کو مختصر کر کے ختم کر کے موضوع شروع کرنے لگا۔ دوسرا جو مدار افضلیت میں نے بیان کیا وہ تھا جہاد۔ بولو، جہاد پہ میں نے 10-15 آیتیں پڑھی۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک اعظم الدرجات وہی ہے، میرے نزدیک اللہ وہی ہے جتنا بڑا مجاہد ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے، پڑھ کے دیکھیں وہاں، جس نے سنا ہر ایک کو پتا ہے۔ میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے لڑنے والا جنگ میں اور بیٹھا برابر نہیں۔ بولو یار، اللہ کا قرآن دے رہا ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب اللہ تو کہتا ہے لڑائی کرنے والا بیٹھا برابر نہیں، اور تو اس علی سے جو بدر کا ہیرو ہے، جو احد کا ہیرو ہے، جو خندق کا ہیرو ہے، جو حنین کا ہیرو ہے، جو خیبر کا ہیرو ہے، تو علی سے ان کو افضل کہہ رہے جو بیٹھے بھی نہیں تھے۔ وہاں میں نے ایک جملہ کہا فرار بھاگنے والے۔ مولوی صاحب نے کہا بس بھائی گستاخی ہو گئی، فرار نہیں کہنا، تشریف لے گئے۔ تشریف، میں نے ادھر کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھے، حدیث پڑھ کے دیکھے، لغت پڑھ کے دیکھے، اعلیٰ حضرت سے لے کے تقی عثمانی تک ہر ایک بندے نے فرار کا معنی بھاگنا ہی کیا۔ آپ کہہ رہے تشریف لے گئے، وہ کہتا نہیں کہو تشریف لے گئے۔ میں نے کہا فرار کا معنی لغت کھول کے دیکھیں، تشریف ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کی بات مان لوں، آپ کی، تو میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 15 پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب کافروں سے جنگ کرتے ہو تو اپنی دبر، اپنی تشریف کافروں کی طرف نہ کیا کرو۔ میں نے کہا اگر اس کا معنی آپ لے لیں تشریف، تو یہ تشریف اور کدھر جائے گی؟ پھر میں نے کہا آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 پڑھیں، 25، جو غزوہ حنین کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وہاں بھی جو تشریف لے کے گئے تھے، اللہ کیا کہتا ہے؟ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم اپنی دبر کافروں کی طرف کر کے بھاگ گئے۔
تو میں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں، تشریف نہیں بنتا۔ انہوں نے جب یہ مناظرہ اپلوڈ ہو گیا، مناظرہ ساری دنیا میں وائرل ہو گیا، کروڑوں لوگوں نے ساری دنیا تک یہ مناظرہ جب گیا، مولوی صاحب کے قصے کہانیاں بھی لوگوں نے سن لی ہے، قرآن اور حدیث بھی لوگوں نے سن لی، ان کی بریلویت جب میں نے کراچی کے سمندر میں بہا دی، ان کی ناسبیت کو جب میں نے قرآن اور حدیث کے نیچے دفن کر دیا، 15 دن کے بعد مولوی صاحب کو یاد آیا، اس نے وہ جماعت جس کو سارا سال یہ کہتے ہیں گستاخ ہیں نبی کے، ان کی گود میں بیٹھ کر کراچی کی سرزمین پہ انہوں نے مجھ پر ایف آئی آر کٹوا دی، جی یہ گستاخی سے آبا ہے، حالانکہ میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ میں نے عدالت میں لکھ دیا، جج کہتا ہے آپ نے گستاخی کی، میں نے کہا یہ پڑھ قرآن، میں نے کہا یہ ایف آئی آر کٹواؤ اللہ پہ، یہ ایف آئی آر کٹواؤ بخاری پہ، یہ پرچہ کٹواؤ مسلم پہ، ابو داؤد پہ، ترمذی پہ، نسائی پہ۔ میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے، بلکہ اگر آپ کو یاد ہے میں نے غزوہ احد کی ایک آیت پڑھی تھی، میں نے کہا میں ترجمہ بھی نہیں کرتا تو کر، اس کا ترجمہ ٹرانسلیٹ بھی میں نے انگلش میں کی تھی، اِذْ تُسِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ میں نے کہا کار تو ہی ترجمہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میرے نبی کو زخمی چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اور نبی تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، تم پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ یار اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں میرے گلے میں پھانسی دو اگر میں غلط کہوں۔ میں نے کہا میں نے تو قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، میں گستاخ کیسے؟ اگر میں پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ ادھر عدل نہیں، ادھر انصاف نہیں۔ پتہ ہے نا کہ علی سے بڑا مجاہد کوئی نہیں۔ علی کو اسلام سے نکال دیں اللہ کی عزت کی قسم، اسلام بچتا ہی نہیں۔ علی نے اسلام کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے۔ اسلام پہ اگر کسی کا احسان ہے تو ابو طالب اور ابو طالب کی اولاد کا ہے، اور کسی کا کچھ نہیں لگا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ لوگ نام لیتے ہیں قرآن کا، مانتے نہیں، یہ نام لیتے ہیں بخاری مسلم کا، مانتے نہیں۔ چونکہ میں نے اپنی ذاتی بات تو کی کوئی نہیں یار، ایک لفظ میں نے اپنی ذات سے نہیں کہا، اور سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ جو بیان کروں گا قرآن اور حدیث، فتویٰ اس پہ لگانا۔ یہ جتنے مولویوں کو تکلیف ہوئی ہے جو اچھل کود کر رہے ہیں، ان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو نفس مسئلہ پہ بات کرے، بس یہی کہہ رہے ہیں گستاخی ہو گئی، حضرت عثمان کی گستاخی ہو گئی۔ میں نے کہا یار کون سی گستاخی ہو گئی، وہ بھی تو بتاؤ نا لوگوں کو۔ اس نے کہا جی بھاگ گئے، تو اللہ کہہ رہا ہے بھاگ گئے۔ بلکہ امام احمد رضا خان بریلوی کا نام سنا ہے؟ انہوں نے تو لکھا ہوا ہے جب تم نے نامردگی دکھائی۔ یار یہ آپ کے نزدیک اچھا جملہ ہے؟ اور جب تم منہ اٹھائے جا رہے تھے، نہیں سمجھ رہے میری بات، وہ یار اللہ حضرت کہہ رہے ہیں ابھی لے کے آؤ کنز الایمان۔ اچھا میں کسی کو کہوں تو کدھر منہ اٹھایا ہے، اس کا مطلب یہ عزت والا جملہ ہے، یہ گستاخی نہیں۔ ہر ایک نے، میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جس نے یہ بھاگنا مانا نہ کیا ہو، تو وہ سارے ٹھیک ہے۔ یاسر قادری قرآن حدیث پڑھ کے سنائے تو میں گستاخی سے آبا ہوں، اور اس طرح انہوں کراچی کی سرزمین پر رولا ڈالا، یہ ہو گیا گستاخی، نکلو باہر، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ یعنی کہ قرآن اور حدیث کو بیان کرنے کا زمانہ نہیں رہا۔ ذرا سوچئے گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے کہ جنہوں نے دوش رسول پہ کھیلنے والے حسین کو ذبح کر دیا۔ یار ہم پہ 2-4 ایف آئی آر ہو گئی، ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ ہستیاں جو اللہ کے نور سے تھیں، وہ ہستیاں جو مقصود کائنات تھی، جو وجہ تخلیق کائنات تھی، جن کے لیے اللہ نے اپنے الہ ہونے کو ظاہر کیا، جن کے لیے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا، یار لوگوں نے تو ان کا ادب احترام نہیں کیا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج بھی اہل بیت اطہار کا حق پڑھنے کی اجازت نہیں، تو اس وقت تو جو اہل بیت اطہار کے ناموں پہ نام رکھے جاتے تھے ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ آج تک یہ ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا، ان پابندیوں کے باوجود،
اس مشکل حالات کے باوجود بھی اہل بیت اطہار کے غلام پیدا ہوتے رہے. پتہ نہیں وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میس میں تمار نے، وہ کون سا راز پا لیا تھا حجر ابن عدی نے، وہ کون سی حقیقت جان لی تھی عمار ابن یاسر نے، حضرت حذیفہ بن یمان نے، حضرت ابو ذر نے، حضرت سلمان نے، حضرت بلال نے. انہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت میں گردنیں تو کٹوا دی، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا. یہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں کوئی مغالطہ لگ گیا کہ ہم فتوے دیں گے، ہم جلوس نکالیں گے تو شاید یہ علی علی کرنا چھوڑ دیں گے. تو کیا، تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا، تیرا وجود کیا؟ تیرے باپ یزید سے لے کے ضیاء تک بڑے بڑے عامر آئے، بڑے بڑے جابر آئے، علی ولی اللہ کو روکنے والے، ذکر اہل بیت پر پابندیاں لگانے والے، وہ روکنے والے خود رک گئے، ہواؤں میں اڑ گئے. ذکر اہل بیت جیسے کل ہوتا تھا آج ہوتا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. اس لیے جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی، تو گستاخی کا چورن بیچتے ہیں. کوئی گستاخی نہیں کرتا. میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو کہتے ہیں گستاخی ہو گئی، یہ ہو گیا. وہ قرآن بندہ پڑھ رہا ہے. جب وہ مولوی کہہ رہا تھا کہ میں نہیں مانتا علی امام المتقین ہے، تو اگر میں کہتا کہ تو گستاخ ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا علی عالم الناس ہے، تو یہ گستاخی نہیں؟ یہ سارا سال بھونکتے رہتے ہیں سرکار ابو طالب پہ، پھر ان پہ ایف آئی آر کیوں نہیں ہوتی؟ وہ مصطفیٰ کو پالنے والے ابو طالب کو کافر کہتے ہیں. میں نے کسی کو کافر تو نہیں کہا تھا. علی کے بابا کو کافر کہتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں. مجھے بتائیں اس وقت ان پر ایف آئی آر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ دوہرا معیار کیوں کہ اہل بیت اطہار کے لیے ان کا معیار اور کسوٹی اور ہے، اور صحابہ کے لیے ان کا معیار اور ہے. کوئی گستاخی کرے بھی نہ تو کہتے کہ گستاخی ہو گئی، اور اہل بیت پہ کوئی جو مرضی بھونکتا رہے ان کو پرواہ ہی نہیں. یہ لاہور پہ ایک یزید کی دفاع میں آ گیا لانتی. مان سیرا میں یزید کو لانتی کہنے پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ یزید کو لانتی کہنے پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، حالانکہ اہل سنت کے ائمہ نے کیٹاگوریکلی یزید کو کافر لکھا ہے. تو ایف آئی آر ان پہ دو نا. یہ ایک تعصب ہے، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے اہل بیت کے ساتھ، عداوت اہل بیت کے ساتھ. یہ انہوں نے اہل بیت اطہار کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا. وہ کہتے ہیں اہل بیت بس شیعہ کے، جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ رافضی. میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے سنی بھائیوں، اگر اہل بیت لے گئے شیعہ تو آپ کے پاس بچے گا کیا؟ ٹھینگا. اگر اہل بیت نکل جائے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں انسان کے پاس ایمان کی رتی بھی نہیں بچتی، بچتا ہی کچھ نہیں. اس لیے زندگی کا بھروسہ نہیں، کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. میں آپ کو قرآن پہ حلف دیتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں پاک ممبر پہ، مجھے اتنی کالیں آئیں، پاسپورٹ بھیجیں، آپ انگلینڈ آ جائیں، آپ قطر آ جائیں، آپ امریکہ آ جائیں، فرانس آ جائیں، اٹلی آ جائیں، حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، جلدی کریں. میں نے وہاں ہر ایک بندے کو کہا تھا. دلیل یہ 2 ماہ سے آپ کے سامنے نہیں کھڑا. میں نے کہا میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میدان میں کھڑا ہوں، ہر ایک کو میں نے دعوت دی ہے میرے سامنے آؤ بیٹھو، بات کرو، علمی بات کرو، دلیل سے ثابت کرو یہ گستاخی ہے. لیکن کوئی نہیں آتا، بس یہی چورن بیچ رہے ہیں، گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف کھڑا ہے. ان کا مسلک قرآن کے خلاف ہے. یہ نہیں مانتے قرآن، میرے سر پہ قرآن رکھ دو، نہیں مانتے، کبھی نہیں مانتے. یہ قرآن کو جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ قرآن نے تو کھول کھول کے ہر چیز بیان کر دی ہے. آقا علیہ السلام بھی جاتے وقت 2 ہی چیزیں دے کے گئے تھے، تیسری کوئی نہیں.
آقا نے جاتے وقت 2 چیزیں دی تھی نا صحابہ کو. میں تو آپ تو نہیں تھے ادھر, بولو یار, مولوی صاحب تھوڑے تھے, صحابہ تھے نا سامنے. صحابہ کا حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں تمہیں ثقلین دے کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. قرآن اور ان دونوں کو تھامو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب جو حضور دے کے گئے, وہاں میں نے جملہ کہا تھا, میں نے کہا تھا تو بابے پیش کرتا رہ, میرے پاس قرآن اور اہل بیت ہے. جو حضور دے کے گئے تھے قرآن اور اہل بیت, تو اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت سے منہ موڑ لے, ہدایت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے. ذرا صلوات پڑھیں. میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں, یہ لائیو جا رہا ہے. یہ اس لیے میں نے آپ کو اس کا مناظرے کا تھوڑا سا احوال بتایا ہے, اس کی سمری اس لیے پیش کی ہے کہ دنیا کو پتہ چلے ہم نے گستاخی نہیں کی. ہم حرام سمجھتے ہیں کسی بھی شخصیت کو گالی دینا, گستاخی کرنا, اہانت کرنا. یہ تو بنو امیہ کا کام ہے. ہم تو قرآن اور حدیث کے دلائل دیتے ہیں. میں نے قرآن اور حدیث کے دلائل دیے ہیں, گستاخی نہیں کی. اگر قرآن پڑھنا گستاخی ہے, حدیث پڑھنا گستاخی ہے, تو پھر ایک بندہ بھی ایسا نہیں بچے گا مسلک اہل سنت میں جو گستاخ نہ ہو. پھر تو بچے گے کچھ نہیں یار. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات. اب میری طرف آ جائیں, ہاتھ جوڑ رہا ہوں, بڑی دور سے چل کے آیا ہوں. میں نے ایک تبلیغ کرنی ہے اور میں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. کسی بندے کو حوالہ چاہیے میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے, اللہ نے اگر اس کو علمی جرت سے نوازا ہے مجھے ملے, میں ایسے دکھا کے جاؤں گا. یہ نہیں کہوں گھر جا کے دیکھ لینا. سورہ صافات کی آیت نمبر 22 سے لے کے 24 تک میں نے پڑھی ہے. اس میں اللہ نے کیا مضمون بیان کیا. اللہ کہتے ہیں جب محشر کا میدان لگ جائے گا, اب توجہ میرے طرف رکھنی ہے, محشر کا میدان لگ جائے گا, ہم سب کو جمع کر لیں گے. احشر الذین ظلموا وازواجہم, جتنے بھی ظالم ہوں گے ان کے سنگی ساتھی, جنہوں نے بھی ظلم و ستم کیا ہوگا, سب کو اکٹھا کریں گے. اور ان کو بھی ساتھ اکٹھا کریں گے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے تھے. کافرین, مشرک, سارے ظالم جابر, ان کو جمع کر لیں گے. ان کا پھر حساب و کتاب لیں گے. حساب و کتاب, کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی چیک کی جائے گی, جو گناہ کیے ہوں گے وہ بھی چیک کیے جائیں گے. میزان لگ جائے گا, ترازو لگا ہوگا, نہیں سمجھ رہے, اس کے اوپر سارا تول ہو جائے گا. جب تول ہو جائے گا, توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے آپ نے, جب تول ہو جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا کہ تول کے بعد, میزان کے بعد یہ لوگ جنتی قرار پائے, ان کے نیک اعمال اچھے تھے, یہ جہنمی قرار پائے. یعنی فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ. وہ قرآن پڑھ رہا ہوں یار. جو جہنمی ہوں گے فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے, جنتیوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے. فیصلہ ہونے کے بعد میں اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. فرض کریں جب ہم پیپر دیتے ہیں, بچے بیٹھے ہیں, جب سالانہ پیپر ہوتے ہیں, سالانہ پکے پیپر, تو جب پیپر بندہ دے رہا ہو نا, ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو, دے رہا ہو, تو ساتھ کسی ٹیچر کے ساتھ اچھا تعلق ہو, تو وہ کھڑا ہو کے اس کو بتا بھی سکتا ہے اس سوال کا یہ جواب ہے. توجہ کے ساتھ نکتہ سمجھیے گا, اس سوال کا یہ جواب بتا بھی سکتا ہے, یا کوئی پرچی پرچی بھی چل جاندی, اور جنہوں بوٹی چھوٹی آنے ہیں. جب پیپر ہو رہا ہو یار, چل جاتی ہے, چلو پیپر ہو جائیں, پھر بندہ سفارشی تلاش کرتا ہے. فلاں بندہ جو بورڈ میں لگا ہوا بڑا آفیسر ہے, اس کو کہتا ہے یار تھوڑی سی سفارش کر, میرے جو پیپر ہے نا کیا کچھ نہیں میں نے, تو ذرا سفارش کر, پاس ہی کروا دے. اب وہ اگر تعلق استعمال کر کے آپ کو پاس کروا سکتا ہے, کمی بیشی کر کے آپ کو پاس, جب گزٹ آؤٹ ہو جائے, رزلٹ, جب رزلٹ کارڈ آپ کے ہاتھ میں آ جائے, رزلٹ آؤٹ ہو جائے, آپ کے ہاتھ میں آ جائے کہ اس نے یہ کیا ہے, اس کے بعد کوئی سفارش چلتی ہے؟ وہ بولو یار کی ہو گیا, میرا ساتھ دینا آپ نے. اب رزلٹ ہی آؤٹ ہو گیا, اب آپ کہیں ابا جان سفارش کرو مجھے پاس کروا دو, وہ آگے کال کرے گا سیکٹری کو, وہ کہے گا بھائی اب آپ نے تو دیر کر دی, اب تو گزٹ آؤٹ ہو گیا, رزلٹ کارڈ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا,
پہلے کہتے تو چلو سفارش کر لیتے، اب سفارش ہونی ہے میزان سے پہلے پہلے، جاگو یار، میزان سے پہلے پہلے سفارش ہونی ہے. چلو گناہ زیادہ ہے، چلو سفارش ہو گئی، معافی ہو گئی. جب فیصلہ ہو گیا، میزان میں فیصلہ ہو گیا، اس کے گناہ زیادہ، اس کی نیکیاں زیادہ، یہ جنتی ڈکلیئر ہو گیا، ہر ایک کے پاس اس کا رزلٹ کارڈ آ گیا. اب تو جا بے جنت کی طرف، تو جہنم کی طرف. اب نہ کوئی سفارش چلے گی. توجہ میرے طرف رکھنی ہے. اب وہ جو جہنمی، قرآن کہتا ہے وہ جو جہنمی ہوں گے نا، فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. میں اپنے پاس سے کوئی جملہ بھی نہیں کہہ رہا. فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. جب جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے نا، اللہ کہتا ہے واقفوہم، اوئے ہوئے ہوئے، ابھی ان کو روکو، ابھی ان کو. فرشتے کہیں گے مولا حساب و کتاب ہو گیا، ان کے پلے ہی کچھ نہیں، بڑے ظالم تھے، جہنم کے حقدار بن گئے. اللہ کہے گا واقفوہم انہم مسئولون، میرے فرشتوں ابھی ان کو روکو. ایک سوال ابھی بھی رہتا ہے، یہ جملہ ذہن توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا. ایک سوال ابھی بھی رہتا ہے، اگر اس سوال کا جواب ابھی بھی دے دیں تو جہنم سے بچ سکتے ہیں. یارو فیصلہ سارا ہو گیا ہے. اللہ کہتا ہے ایک ہے، مولا نماز کا ہے، نماز کا تو ہو گیا. روزے کا ہے، روزے کا بھی ہو گیا. حج کا وہ بھی ہو گیا. عمرے کا ہو گیا. اخلاق، کردار، گفتار، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، اس کا یہ تو سارے ہو گئے. پتہ چلا میزان کے بعد کوئی نیکی بندے کو بچاتی نہیں سمجھ رہے. نہ نماز بچا رہی ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ صدقہ، نہ خیرات. حضرات اللہ کے عرش سے آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئلون. اہل سنت کے سرکتاج امام ابن حجر مکی سوائق محکمہ میں یہ حدیث لے کے آئے، امام دہلمی مسند الفردوس میں یہ حدیث لے کے آئے. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں تاجدار کائنات نے فرمایا جب تمام لوگ فیصلے کے بعد جب جہنمی جہنم کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، اللہ کے عرش سے آواز آئے گی میرے فرشتوں ان کو روکو، ابھی ایک سوال رہتا ہے، ابھی وقت دیتا ہوں، ابھی موقع دیتا ہوں، ابھی چانس دیتا ہوں. اس سوال کا جواب دے دے تو ابھی بھی جہنم سے رک سکتے ہیں. مولا نماز کا سوال، روزے کا، لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا، فرمایا نہیں، آج بھی اگر علی ولی اللہ پڑھ لے تو جنت جا سکتے ہیں. اللہم صل. علامہ یاسین قادری صاحب دی صحت سلامتی واسطے بلند تر صلوات. لفظ لکھے ہوئے کسی کو حدیثیں چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہیں، میری پوری الگ سے کتاب ہے. واقفوہم انہم مسئلون ان ولایت علی ابن ابی طالب. آقا علیہ السلام فرماتے وہ جو اللہ وہ پل صراط میں کھڑا کر کے پوچھے گا نا، وہ کوئی اور گواہی نہیں، وہ علی ولی اللہ کی گواہی پوچھے گا. اور جملہ اگلا سنیں، ابو سعید خدری بھی روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں، اور آگے سنو حضرت ابو بکر صدیق بھی روایت کرتے ہیں. اوہ حضرت ابو بکر کو ماننے والو، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں پل صراط سے گزر کر جنت جائے گا ہی وہ جو علی علی کرتا جائے گا. ہوئے 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 ہوئے. اور ایک اور بڑا نکتہ ہے، یہ جو آپ کو من کنتو مولا فہذا علی مولا والی حدیث سنتے ہیں نا،
یہ اکثر لوگ، سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر لوگ یہ ادھوری سناتے ہیں. یار یہودیوں والا کام کرتے ہیں، ادھوری سناتے ہیں، پوری نہیں. وہ سناتے ہیں ادھوری، میں سناتا ہوں پوری. یہ کوئی 50 کے قریب حوالے میرے موبائل میں پڑے ہوئے ہیں. میں غدیر نہیں پڑھنے لگا، اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ایک روایت پڑھنے لگا. غدیر خم کے مقام پہ نا سارے صحابہ جمع تھے، پہلے سے لے کے آخری تک. حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک. جو دائیں بائیں گھوم رہے تھے ان کو بھی جمع کیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو بلایا، جو آگے نکل گئے ان کو واپس بلایا. حضرت بلال سے اذان پڑھوائی. بولو کی ہو گیا جی یار. سب کو جمع کر کے ہسٹری کا سب سے بلند ممبر لگایا. ممبر کے اوپر مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہے نا، وہاں جو پہلی گواہی مانگی ہے حضور نے، پہلا جملہ کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سارے صحابہ نے مل کے، توجہ میری طرف رکھیے گا، سارے صحابہ نے مل کے کہا نشہدو ان لا الہ الا اللہ. آقا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی انہوں نے پہلی گواہی دی لا الہ الا اللہ، پہلی گواہی. اگر ایک گواہی کافی ہوتی تو حضور دوسری نہ لیتے. نہیں سمجھ رہے؟ اوے اللہ کافی والو، اگر اللہ کافی ہوتا تو پہلی گواہی تو صحابہ نے دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. میرے آقا فرماتے دوسری، انہوں نے کہا دوسری بھی دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. دو گواہیاں ہوئیں کہ نہیں؟ یعنی کلمہ سیدھا کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کی توحید کی گواہی بھی صحابہ نے دے دی، پاک محمد کی نبوت اور رسالت کی گواہی بھی دے دی. دو ہو گئی نا. اگر دو ہی گواہیاں کافی ہوتی، نہیں سمجھ رہے، تو حضور فرماتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، تم نے اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے دی، میری رسالت کی بھی دے دی، لہذا تو مومن ہو گئے. میرے آقا فرماتے ہیں ثم ثلاثۃ، اور تیسری. جب تیسری ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں حضور کا، اپنا نہیں. جب تیسری کہی تو حضور فرماتے ہیں، جب تیسری مانگی تو صحابہ کہتے اللہ و رسولہ عالم. تیسری گواہی تو پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا. جب میں پڑھتا تھا تو ایک سال میں 3 امتحان ہوتے تھے اسکول میں. پہلے کو کہتے تھے ششماہی، دوسرے کو کہتے تھے نوماہی، اور تیسرے کو کہتے تھے سالانہ. بولو یار، اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس، نوماہی میں بھی پاس، سالانہ میں فیل، پاس ہے کہ فیل؟ یار پہلے 2 میں پاس نہیں، پہلے 2 میں تو پاس ہے، آپ کہہ رہے ہیں فیل. آپ کہہ رہے ہیں وہ جو پہلے 2 تھے نا وہ تھے اختیاری، وہ فیصلہ کن نہیں تھے. وہ تو اس کی قابلیت چیک کرنے کے لیے تھے، اس کا میرٹ پرکھنے کے لیے تھے. تو فیصلہ کن تھا تیسرا. تیسرے میں فیل ہے تو فیل. جی ٹھیک کہہ رہا ہوں. بلکہ شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں کھولیں، قبر میں بھی سوال 3 ہی ہیں. نہیں سمجھے؟ پہلا آ گیا من ربوں کا، اے مر کے آنے والے تیرا رب کون ہے؟ اب اس نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اللہ کو نہیں پہچانا اس نے، وہ اللہ کو پہچان لیا یار. تو قبر کے امتحان میں یہ جو پہلا سوال ہے اللہ والا، وہ اسے تو جان ہی نہیں چھوٹ رہی یار. اگر آپ نے کبھی پیپر دیے ہوں گے، میں 90 کی بات کر رہا ہوں، آج کا نہیں مجھے پتا، تو جب ہمارے ہاتھ میں کوسچن پیپر آتا تھا نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا نیز فلاں سوال لازمی ہے. اوئے ہوئے ہوئے یار، پرانے لوگ تو میری تائید کریں. یعنی کو 8-10 ہوتے نا، ایک کا لکھا ہوتا یہ لازمی ہے. یہ اب پہلا آ گیا من ربوں کا، لازمی ہے ہی کوئی نہیں. جواب آیا یا نہیں آیا، فیصلہ ہی کوئی نہیں. دوسرا آ گیا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. یہ غدیر آ رہا ہے نا، یہ غدیر قبل از وقت سنا رہا ہوں. بڑی خاص بات سمجھا کے جا رہا ہوں، عقیدے کی بات. اب ماں دینوں کا، اس نے کہہ دیا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. اللہ کو بھی پہچان لیا، دین کو بھی پہچان لیا، فیصلہ ہو نہیں رہا. اب آ گیا سالانہ، اب آ گیا اینول، اب آ گیا کمپلسری، اب آ گیا حتمی، اب آ گیا لازمی، اب آ گیا ماں نبیوں کا ومن اماموں کا.
جب تیسرا آ گیا نا من نبیوں کا، من اماموں کا، تیسرے کا جواب آ گیا تو پاس، تیسرے کا جواب نہیں آیا تو پہلے آ بھی گئے فیل۔ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے حضور نے یہاں گواہیاں لی 3۔ جب لا الہ الا اللہ کی گواہی لی فیصلہ نہیں ہو رہا، بلکہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے میں دوں یا آپ دیں یا صحابہ دیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی جب بندہ دیتا ہے تو صرف شرک جاتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ عمل کو کہتے ہیں شرک، اور ایسا کرنے والا مشرک۔ تو جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، تو شرک کا تو خاتمہ ہو جاتا ہے نا۔ بولو، پتہ چلا لا الہ الا اللہ سے مولوی جی صرف شرک جاتا ہے، کفر ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں اور سادہ کرتا ہوں، یہودی بھی لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو مومن، لا الہ الا اللہ کو تو مان رہے ہیں وہ۔ عیسائی بھی لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، وہ سکھ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں ان کو مومن، نہیں، کفر ہے، شرک گیا۔ جب آپ کہتے ہیں نا محمد رسول اللہ تو پھر کفر بھی گیا۔ دو چیزیں گئیں، لا الہ الا اللہ سے کفر گیا، لا الہ الا اللہ سے شرک گیا، محمد رسول اللہ سے کفر گیا، لیکن منافقت ہے۔ اوئے ہوئے، وہ نفاق نہ لا الہ الا اللہ سے گیا، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیو، لا الہ الا اللہ سے تو شرک گیا، محمد رسول اللہ سے کفر گیا، لیکن نفاق ہے، منافقت ہے۔ اگر منافقت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو، منافقت کو سمندر کے سپرد کرنا چاہتے ہو، تو جو تیسری کمپلسری گواہی ہے، حتمی گواہی ہے، فیصلہ کن گواہی ہے، تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی۔ بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، اب میں کلمہ سیدھا کرتا ہوں۔ 3 گواہیاں لی حضور نے، لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ ہو، علی ولی اللہ۔ بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، یہ روایتیں میرے موبائل میں پڑی ہیں، جملہ سننا ہے آپ نے۔ جب صحابہ نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی نا، امام جلال الدین سیوطی کی دور منصور پڑھو، اہل سنت کی 25 کتابیں دے رہا ہوں۔ جب علی ولی اللہ کی گواہی دے دی صحابہ نے، جبریل امین آگے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کا قرآن لے کے آیا ہوں، اللہ کا امر لے کے آیا ہوں۔ بڑی خاص بات توجہ میری طرف رکھیے گا۔ کیا؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا آرڈر لے کے، اللہ نے کہا ہے اے حبیب مکرم، جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی ہے نا، اب اس کو اللہ کا یہ پیغام پڑھ کے سنا دیں۔ مولا کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اوئے ہوئے ہوئے، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ مولوی گولی نہ چلا، فتوے نہ لگا، بم دھماکے نہ کر، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے دلیل لے کے آ، ایویڈنس لے کے آ، برہان لے کے آ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو دین مکمل ہوا ہے یہ لا الہ الا اللہ سے مکمل ہوا ہے؟ بولو یار، محمد رسول اللہ سے؟ کس سے ہوا ہے؟ علی ولی اللہ سے۔ بولیں، جب علی ولی اللہ کی گواہی دی تو یہ آخری آیت ہے قرآن کی، اب دین۔ اب یہاں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، جو سادات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم کے۔ دین کہتے ہیں کل کو، دین ہے ٹوٹیلٹی یار۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مذہب مکمل ہو گیا، کیا مکمل ہو گیا؟ دین۔ اگر اللہ مذہب کی بات کرتا تو پھر حنفیوں کی کر لیتا، یا حنابلہ کی کرتا، شوافے کی کرتا، یا جعفریوں کی کر لیتا، مالکیوں کی کر لیتا، یار کسی ایک مذہب کی کرتا۔ اللہ نے بات کی دین کی، دین ہے کل۔ باقی نماز بھی دین کے اندر، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھے یہ بھی دین کے اندر، کوئی کھلے چھوڑے یہ بھی دین کے اندر، کوئی رفع یدین کرے دین کے اندر، کوئی آمین بالجہر کہے دین کے اندر، صدقہ دین کے اندر، خیرات دین کے اندر، نماز دین کے اندر، روزہ دین کے اندر، حج دین کے اندر، عمرہ دین کے اندر، اخلاق دین کے اندر، کردار دین کے اندر، یہ سارا کچھ ہے دین کے اندر۔
دین کہتے ہیں کل کو. یہ کل وہ نہیں جو مولوی صاحب پڑھتے ہیں, یہ کل ہے کاف کتاب والا. نہیں سمجھ رہے؟ اور ٹوٹیلٹی یار, سارا کچھ دین کے اندر ہے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں, سادات کے قدم چوم رہا ہوں. دین کہتے ہیں کل کو. ایک جملہ دینے لگا ہوں, مولوی جی یہ جو کل ہے نا, یہ کل علی ولی اللہ کا محتاج ہے, تو جوز پہ لڑتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. اور سادہ کرتا ہوں, اور سادہ کرتا ہوں. حضرات, اللہ کے قرآن مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ کا دین علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. مولوی, جب دین مکمل نہیں ہوتا تو بتا پھر علی کے بغیر نمازیں کیسے مکمل ہوں گی, روزے کیسے مکمل ہوں گے, درود کیسے مکمل ہوگا, اذانیں کیسے مکمل ہوں گی, جنازے کیسے مکمل ہوں گے, اسلام کیسے مکمل ہوگا, کلمہ کیسے مکمل ہوگا, ایمان کیسے مکمل ہوگا. اگر تیری نماز میں علی نہیں, میں ٹک رہی ہیں نماز کوئی نہیں. اگر تیرے روزے میں علی نہیں, میں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں علی نہیں, تیرے نصیب کے چکر ہیں, طواف نہیں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے میں جاؤں, عبادتوں کا صلہ ہرگز نہیں ملتا. اور خدا کے بندو سنو غور سے, خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتا اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت. علامہ یاسین قادری صاحب اگلے سال بھی پڑھن دے انشاءاللہ بشرط زندگی. اچھا بات سنیں میری, بڑی خاص بات سمجھانا. ہو سکتا ہے میں ادھر سے نکل کے جاؤں, پیچھے کوئی بندہ آپ کو پکڑ لے, مولوی صاحب علامہ صاحب اپنے ذوق میں کہہ گئے اگر نماز میں علی نہیں تو ٹک رہی ہیں, روزے میں علی نہیں تو پوکھی کٹی ہے, حج میں علی نہیں تو پینڈائی ہے. اے کوئی دلیل نہیں. میں ایسا ایٹم بم گراتا ہوں تیری نسلیں لگ جائیں گی, تجھ سے ایٹم بم ہلے گا ہی نہیں. یہ کیٹو پہاڑ گرا دیتا ہوں. آؤ میری طرف. حدیث پڑھنے لگا ہوں کوئی 200 اہل سنت کی کتابوں سے. ایک آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, یہ جو ہمارا معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی, ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ فجر کو فوت ہو جائے نا, فجر کے وقت, تو ہم کہتے ہیں بندہ بہت نیک تھا, فجر کا وقت لیا, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی جمعے کے دن مر جائے, ہم کہتے ہیں بندہ نیک تھا بھائی, یار دن چنگا ہے. اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے, کہتے ہیں یار پکا جنتی. وہ جہنم کے دروازے جو بند ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے حدیث مصطفیٰ آپ کو پڑھ کے سنانی ہے, بلکہ دکھانی ہے, کوئی دیکھنا چاہے. فیصلہ میں نے نہیں, آپ پہ چھوڑنا ہے. میں حدیث پڑھوں گا, فیصلہ ادھر نہیں کرنا تو گھر جا کے آرام سے لیٹ کے کیجئے گا کہ کہاں فجر کا وقت, کہاں جمعے کا دن, کہاں ماہ رمضان, اور کہاں مقام ابراہیم. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. حضور ماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, کھڑا نہیں نماز پڑھ رہا ہے, نماز بھی نہیں پڑھ رہا, صرف روزے سے بھی ہے. نہیں سمجھے؟ وہ یارو تینوں ہی باتیں آئیں کہ نہیں, نماز بھی, روزہ بھی, تے حج بھی. ادھر ہی مر گیا. میں حدیث دے رہا ہوں یار, یہ میرے موبائل میں پڑھی ہیں. اے کوڑا تے اے میدان, گھر جا کے نہیں کہنا دیکھ لینا, ایتھے ہی میدان چے یہ حیدری کھڑا ہے. میں کمرے والا نہیں, مرنے سے پہلے مسلمان کر لے گا. اور کمرے کی فضا اور ہے, میدان کی فضا اور. ہم تو میدان والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اگر کسی کا نام ہو تو غصہ نہ کیجیے گا, میں بات سمجھانے کے لیے نام لے رہا ہوں. اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے میں اپنی مخلوق کو جب کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں نا تو مثال دے کے سمجھاتا ہوں, چاہے مچھر کی کیوں نہ دینی پڑے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فرض کریں محمد بشیر اور محمد نذیر وہ گئے حج کرنے, ٹھیک ہے نا. اب حج کرنے گئے, وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے شاہ جی نماز بھی پڑھ رہے تھے, روزے سے بھی تھے. نہیں سمجھ رہے؟ نماز بھی پڑھ رہے, روزے میں بھی.
کھڑے کدھر ہیں؟ مقام ابراہیم پہ، وہ غلاف دے سامنے نماز پڑھتے پڑھتے ادھر فوت ہو گئے. ادھر لو جی پاکستان کال آ گئی فالیہ میں، محمد بشیر اور محمد نذیر نماز پڑھتے پڑھتے روزے کی حالت میں مقام ابراہیم پہ فوت ہو گئے. پاکستان کال آ گئی، لو جی 4 جمعے پڑھا دینے نے مولوی نے بشیر تے نذیر دی شان تے. نہیں سمجھے میری بات؟ غلط کہہ رہا ہوں، وہ غلط کہہ رہا ہوں. اس نے کہنا سبحان اللہ کیا شان پائی ہے، سبحان اللہ اللہ کے گھر موت آئی ہے، سبحان اللہ نماز پڑھتے موت آئی ہے، سبحان اللہ کعبے کا غلاف چومتے موت آئی ہے. غلط کہہ رہا ہوں. اب حدیث مصطفیٰ سنو اور سوچئے گا ضرور. امام حاکم کی المستدرک پڑھنے لگا ہوں. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سعیدہ بین رکن والمقام فصلی وسام ثم مات وہو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار. اوے علی ولی اللہ کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، صرف کھڑا ہی نہیں نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، لیکن جب مرنے لگا دل میں علی کا بغض تھا. علی کا ذکر سن کے چہرے پہ خوشی نہیں آتی تھی، سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی، مسرت نہیں ظاہر ہوتی تھی. ادھر مرا، فرشتوں نے اٹھایا، گمایا، جہنم میں پھینک دیا. اوئے ہوئے ہوئے یار میں حدیث دے رہا ہوں. اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ جو بندہ مرا ہے اس کے پاس نماز نہیں تھی؟ بولو یار. روزہ، حج، نماز بھی تھی اس کے پاس، روزہ بھی، حج بھی، ایک ہی چیز نہیں تھی نا. اوئے ہوئے یار حب علی نہیں تھی، نہ نماز کام آئی، نہ روزہ، نہ حج. میں نماز روزے کا انکار نہیں کر رہا. مولوی صاحب کہیں، علامہ صاحب کہیں کہ نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں. او بھائی میں کہتا ہوں نماز کام کی ہے، روزہ کام کا، حج کام کے، عمرے کام کے، لیکن کام کے تب بنتے جیسا بسم علی آتا ہے. یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ کام دے ہی نہیں، بڑے کام کے. میں اب مثال کے ذریعے بات سمجھا دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو. ابھی آپ کے سامنے اس میں سے میں نے پانی پیا ہے. پینے والی چیز اندر کا پانی تھا کہ گلاس؟ اب یہ خالی ہے. اب میں پانی کا انتظار کر رہا ہوں. خالی گلاس کو پی سکتا ہوں؟ بولو یار. پینے والی چیز اندر کا پانی ہوگا یا دودھ ہوگا یا کوئی مشروب ہوگا. تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ ہے برتن. کیا ہے؟ بولو. آپ چائے پیتے ہیں کپ میں ڈال کے، پینے والی چیز اندر کی چائے ہے کہ کپ؟ چائے. تو کپ برتن ہے. چاول کھاتے ہیں آپ پلیٹ میں ڈال کے، کھانے والی چیز چاول ہے کہ پلیٹ؟ چاول. پلیٹ کیا ہے؟ برتن. سالن لیتے ہیں آپ باؤل میں لیتے ہیں، پیالی میں لیتے ہیں، کھانے والی چیز اندر کا سالن ہے، پیالہ نہیں. ڈونگے سے لیتے ہیں، کھانے والی چیز اندر کا سالن ہے، ڈونگا نہیں. کیلا کھاتے ہیں چھلکا اتار کے، اندر سے گودا کھاتے ہیں، کھانے والا گودا ہے کہ چھلکا؟ اخروٹ کھاتے ہیں، بادام کھاتے ہیں، اندر سے مغز کھاتے ہیں. توجہ میرے طرف رکھو. جس کا ہاضمہ خراب ہو ادھر ہی کھڑا ہو جائے، انبار لگا دوں گا قرآن و حدیث کے ادھر ہی. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، یہ ہیں برتن. یہ ہیں، ان کے اندر محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. مولوی جی گلاس ہو پانی نہ ہو، گلاس ہو دودھ نہ ہو، پلیٹ ہو چاول نہ ہو، ڈونگا ہو سالن نہ ہو، نہ خالی گلاس کسی کام کا، نہ خالی پلیٹ کسی کام کی، نہ خالی ڈونگا کسی کام کا. اوے نماز ہو علی کی محبت نہ ہو، روزہ ہو علی کا ادب نہ ہو، حج ہو علی کی تعظیم نہ ہو. اگر ان اعمال سے علی نکل جائے تو یہ اعمال خالی برتن بن جاتے ہیں. اور خالی پانڈے کسے کام دے نہیں ہوندے. اس کے پاس اعمال تھے، حب علی نہیں تھی.
نہ نماز کام آئی، نہ روزہ کام آیا، نہ حج. اس بندے کو یاد رکھے. اب دوسرا بندہ پیش کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ایک بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ پڑا پڑا مر گیا. نہیں سمجھے؟ اور مقام ابراہیم پہ نہیں یار، امام بارگاہ میں بھی نہیں، مسجد میں بھی نہیں، مسجد غوثیہ میں بھی نہیں، رضویہ میں بھی نہیں، اپنے گھر میں بستر پہ پڑا پڑا مر گیا. بیماری سے مر گیا یار، طبعی موت مر گیا، روٹین سے مر گیا. حضور فرماتے لیکن جب مرنے لگا دل میں بھی علی تھا، زبان پہ بھی علی. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. میرے آقا فرماتے ادھر کوئی علی علی کرتا مرا، ادھر مرا، فرشتوں نے اٹھایا شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دیا. یارو نہ اس نے ہتھیار اٹھائے، نہ ویپن اٹھائے، نہ وہ قتال کرنے کے لیے گیا، نہ جنگ کرنے کے لیے گیا، نہ اپنا خون بہایا، نہ دشمن کا بہایا، علی علی کرتا مر گیا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں علی آئے تو قبول ہوتی ہیں. لوگ پوچھتے رہتے ہیں اہل بیت کا اور صحابہ کا فرق کیا ہے؟ فرق تو بڑے ہے، ایک ہی سمجھاتا ہوں. کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی اہل حدیث ہو، نماز تو پڑھتا ہی ہے نا، چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھے چاہے کھلے چھوڑ کے پڑھے، اس کی بات نہیں کر رہا. ہر بندہ درود پڑھتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ میں مولوی صاحب کو کہتا ہوں نماز پڑھے تو درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی اصحاب ابراہیم. وہ پڑھو یار کی ہو گیا جی. وہ کہیں گے نہیں 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 اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ نماز میں اس طرح پڑھے اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد، اس طرح پڑھ دے، نماز ہوگی؟ حضرات صحابہ اور اہل بیت میں فرق یہ ہے حضرت جی، اگر تو آل محمد پر درود نہ پڑھے تیری نماز ہوتی نہیں، اور صحابہ پہ پڑھ دے پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں. ہوئے 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 وہ یارو فتوے نہ لگائے کوئی. اوے من لے درود والے ہور نہیں تے پڑھن والے ہور نہیں. اچھا آپ ایک کام کریں نا، ذرا درود تو پڑھیں. یارو میری بات سنیں، آپ لوگوں کا مہمان ہوں، اتنی دور سے چل کے آئے ہوں، آپ میری بات ہی نہیں مان رہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھے، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ. نہیں سمجھ رہے میری بات. یاد رہا درود پڑھے، درود پڑھیں. یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں شاہ جی، یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ. یارو میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھے، آپ کہہ رہے ہیں تو پڑھ. اللہم اے ہمارے اللہ صلی علی محمد، تو پڑھ درود محمد پر اور آل محمد پر. وہ جاگو یار، تو پڑھ، تو پڑھ. مولا بات عقل کے کھانے میں فٹ ہی نہیں ہو رہی. میں نے نماز پڑھی، میں نمازی. نہیں سمجھے یار، میں نمازی. میں نے روزہ رکھا، میں صائم، میں روزہ دار. میں حج کرنے کے لیے گیا، میں حاجی صاحب. میں نے سخاوت کی، میں سخی. میں نے عبادت کی، میں عابد. میں نے زہد اختیار کیا، میں زاہد. بولو یار، میں نے عدل کیا، میں عادل. مولا ہر عبادت میں تھا. جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا تو نے کہا تو نکل. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی محمد اور آل محمد کے درود میں اللہ نے کسی کو فاعل ہی نہیں رکھا، اس لیے درود ہے قطعی القبول. نہیں سمجھے؟ کوئی عبادت ایسی نہیں جس کی آپ کے پاس کوئی گارنٹی دلیل ہو کہ یہ عبادت اللہ نے قبول کر لی، کہ میں نے نماز پڑھی اللہ نے قبول کر لی. فویل للمصلین، اللہ قرآن میں کہتا ہے بے شمار نمازی ایسے ہیں، ریا آ گئی نمازیوں کے لیے ہلاکت. بے شمار روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا.
کسی عبادت کی گارنٹی نہیں. یہ درود کی کیوں گارنٹی ہے؟ اللہ کہتا درود چور پڑھے اس کا بھی قبول, ڈاکو پڑھے اس کا بھی قبول, مفتی صاحب پڑھے اس کا بھی قبول, کوئی جاہل پڑھے اس کا بھی قبول. درود ہے قطعی القبول. پتہ کیوں؟ عبادت رد ہوتی ہے, ریجیکٹ ہوتی ہے فائل کی وجہ سے. نہیں سمجھے؟ فرض کیتا ہے میں نماز پڑھنا پہ, توجہ میری طرف, میں پڑھ رہا ہوں. اب اگر اللہ نے نماز میری قبول کرنی ہے نا یا رد کرنی ہے میری وجہ سے, نہیں سمجھے یار, وہ میری وجہ سے یا قبول کرے گا یا رد کرے گا. کوئی حج کرنے کے لیے جائے گا, حاجی صاحب کی وجہ سے یا قبول کرے گا یا رد. کوئی روزہ رکھے گا, صائم کی وجہ سے یا اللہ قبول کرے گا یا رد. تو درود میں چونکہ زید بکر ہیں ہی نہیں, درود مولا تو ہمیں کیوں نکال رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا درود پڑھنا ہے محمد اور آل محمد پہ. تم پڑھو گے, تم پڑھو گے. ذرا اپنا گریبان تو دیکھو, اپنی زبان تو دیکھو, اپنی حیثیت تو دیکھو. تم پڑھو گے. مولا پڑھنا تو ہم نے فرمایا تم نہیں پڑھ سکتے ڈائریکٹ, جب پڑھنا ہو تو مجھے کہا کرو. میں محمد اور آل محمد کے مقام اور مرتبے کے مطابق میں اللہ پڑھوں گا. جو سادات بیٹھے ہوئے نا ان کے میں قدم چوم کے جملہ دینے لگا ہوں. مولوی حسد نہ کر, جواب دے. جو اللہ محمد اور آل محمد پر کسی ایرے گیرے, کسی نتھو خیرے کو ڈائریکٹ درود پڑھنے نہیں دیتا, تو وہی اللہ محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کرنے دے گا؟ اوہ درود درود ہے ہی محمد اور آل محمد پہ ہے. ذرا پڑھیں درود. اچھا یہاں تک میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ علی ولی اللہ کی ناگزیریت یہ ہے. دیکھیں نا ہوا بھی شروع ہو گئی. علی ولی اللہ کی ناگزیریت یہ ہے کہ علی ولی اللہ کے بغیر, یہ بچوں سے میں خطاب نہیں کر رہا, نہ محمد رسول اللہ قبول ہے نہ لا الہ الا اللہ قبول ہے. حضرت جی اگر یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہو, محمد رسول اللہ ہو, علی ولی اللہ ہو, اہل سنت کی 70 کتابوں سے یہی کلمہ جنت کے دروازے پہ لکھا دکھا دوں, مولوی تو مان لے گا. ہوئے 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 ہوئے. اگر یہی کلمہ اللہ کے عرش پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا. اگر یہی کلمہ جنت کے پتے پتے پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا. بلکہ اگر کتب حدیث کو پڑھ کے دیکھیں, کتب تفاسیر کو پڑھ کے دیکھیں, لا الہ الا اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی. یارو محمد رسول اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی. لڑائی تب بھی علی ولی اللہ کی تھی, تے پیڑا آج بھی علی ولی اللہ دیے گئے. اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے دین کو جوڑا ہی علی ولی اللہ کے ساتھ. گالی مک گئی یار. جیسے اگر قرآن پڑھے, آپ قرآن پڑھیں 40 کے قریب, کتنی 40 کے قریب قرآن کی آیات ایسی ہیں, وقت نہیں ورنہ میں 40 ہی پڑھ دوں, جس میں اللہ نے حکم دیا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. 40 میں کہا اللہ کی رسول کی, 20 میں کہا صرف رسول کی اطاعت کرو. نہیں سمجھے؟ پہلے دونوں کی کہا اللہ کی کرو رسول کی کرو, دونوں کی. پھر 20 میں کہا رسول کی کرو, اپنا نام سکپ کر دیا. الحم سے والناس تک پورا قرآن کھول کے پڑھ لو, کسی ایک آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو. نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں. یعنی اللہ نے یا تو کہا کہ دونوں کی کرو, دو کی نہیں نہ کر سکتے, تمہاری کیپیسٹی اتنی نہیں. اگر ایک کی کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محمد کی کرو. مولا تو نے کسی ایک آیت میں یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اللہ کی کرو؟ اللہ نے کہا اگر کہہ دیتے نا اللہ کی کرو تو یار لوگ تے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, کہیں کوئی کمی, کوئی ڈھیل, کوئی لچک ملے, کوئی رعایت ملے کہ نبی کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا. وہ تو اسی کام میں لگے رہتے ہیں. فرمایا نہیں حضرات,
یا اللہ رسول کی کرو، اللہ رسول کی نہیں کر سکتے اکٹھی، ایک ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی اطاعت نہیں محمد کی اطاعت کرو۔ اور بات اگلی بڑی خاص ہے، آپ کا گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ 40 مقامات پہ اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے، فرمایا محمد کی کر لو، میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ فرمایا نہیں میری ضرورت نہیں، محمد کی کر لو، میری بھی ہو گئی، میری کوئی الگ سے اطاعت نہیں۔ اسی طرح اہل سنت کی 200 کتابیں دیتا ہوں تمہیں، کسی نے علی کا مقام بتایا ہی نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید علی ولی اللہ شیعہ کا کام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے علی ولی اللہ کو چھوڑ کے مجھے اپنا مسلمان تو ہونا ثابت کر دے، آپ نے اس کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ امام حاکم کی مستدرک پڑھو، 4617 حدیث کا نمبر ابھی کھولیں، اور امام حاکم لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، یہ حدیث بخاری مسلم کی شرائط پہ حدیث صحیح۔ امام ذہبی جیسا ناسبی بندہ جو حدیث کو پرکھتا ہے، اہل سنت میں سب سے بڑا پرکھنے والا بندہ ہے، وہ بھی کہتا ہے ھذا حدیث صحیح، حدیث صحیح۔ کسی ایک امام اسماء اور رجال نے اس حدیث کے اوپر جرا نہیں کی۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، وہ کوئی بھی ہو، دیوبند، اہل حدیث، بریلوی، جو کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جو ضعیف کہے میرے سامنے لے کے آؤ، حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں سارے صحابہ ایسے ہم بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی کا صحن تھا، سارے کلہم اجمعون، حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے بیٹھے ہوئے، حضور ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے۔ میں اہل سنت کی 15 کتابیں دے رہا ہوں، کو کس سے نہیں سنا رہا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں آگے بیٹھا ہوا تھا فرنٹ پہ، حضور ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے، فرمایا تال یا علی ابن ابی طالب، علی درا، اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا۔ ایک غدیر دا ممبر نہیں جے، میں ایک جملہ نہ کہوں، یہ صرف مولا علی اور علی کی اولاد کا ہی شرف ہے۔ کہیں علی سین کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر نظر آتے ہیں، کہیں مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر نظر آتے ہیں، کہیں غدیر کے ممبر پہ نظر آتے ہیں، اور کہیں حسنین کریمین پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر نظر آتے ہیں۔ یہ شرف کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ اب حضرت ابو ذر کہتے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضور کھڑے ہوئے، علی علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کر کے علی کا ہاتھ پکڑا، چہرہ ہماری طرف کیا، یعنی میری اور آپ کی طرف، اور صحابہ کی طرف یار کی ہو گیا جو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے حضور نے علی علیہ السلام کا ہاتھ نہیں چھوڑا، یہ حدیث موبائل میں پڑھی ہے، چہرہ صحابہ کی طرف کر کے حضرت ابو ذر کہتے ہیں حضور نے خطبہ دیا، وہ خطبہ سناؤں گا آپ کو، ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میرے آقا نے فرمایا حضرات یا ایھا الناس من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، آرڈر مانا، اس نے اللہ کا حکم مان لیا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، جس نے محمد کی نافرمانی کی، محمد کی معصیت کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لو جی، یہ مولوی صاحب یہاں تک تو آپ کو سناتے رہتے ہیں، پتہ نہیں آگے کیوں نہیں پڑھتے مرتے، ادھوری بات کیوں کرتے ہیں۔ میں سناتا ہوں پوری بات۔ آگے حضرت ابو ذر کہتے ہیں حضور نے فرمایا حضرات من اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصا علی فقد عصانی۔ میرے آقا نے وہ جو 40 آیات پہ اللہ نے حکم دیا، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے محمد کی اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے محمد کی نافرمانی کی۔ اب ترتیب دیکھیں قرآن سے، اللہ اطاعت بیان کر رہا ہے تو ترتیب کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ، نبی تے علی۔ نہیں سمجھ رہے یار، کسی کو 80 کے قریب میں نے قرآن سے آیتیں پڑھی ہوئی، میری ایک کتاب ہے اس کے اوپر، اس کا ٹائٹل ہی ہے اللہ، نبی تے علی۔ نہیں سمجھ رہے، اللہ اطاعت کی بات کر رہا ہے قرآن میں، ترتیب دیکھو اللہ کی، اللہ، نبی تے علی۔ ایمان کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ دیدار کی بات کی، اللہ، نبی تے علی۔ رضا کی بات کی، اللہ،
نبی تے علی، بیعت کی بات کی اللہ نبی تے علی، اطاعت کی بات کی اللہ نبی تے علی، اتباع کی بات کی اللہ نبی تے علی، اذان کی بات کی اللہ نبی تے علی، نعمت کی بات کی اللہ نبی تے علی، کاملیت کی بات کی اللہ نبی تے علی، ایمان کی بات کی اللہ نبی تے علی، انکار کی بات کی اللہ نبی تے علی۔ مولوی ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانے کہ تیری میڈ ان بریلی کی ترتیب کو مانے؟ اللہ تو ترتیب یہ بیان کر رہے ہیں اللہ نبی تے علی۔ تو اسی طرح جیسے ترتیب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو علی ولی اللہ تو آغاز ہے مولوی جی، نہیں سمجھ رہے؟ کسی کو محمد رسول اللہ تک جانا ہے نا تو محمد رسول اللہ پر چھلانگ لگا کے نہیں جا سکتا، علی ولی اللہ پہ آنا ہوگا، یہاں آئیں گے پھر وہ محمد رسول اللہ تک پہنچے گا، محمد رسول اللہ تک پہنچے گا تو وہ لا الہ الا اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ تینوں جو گواہیاں ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ دا واسطہ جے میرے سنی بھائیو، شیعہ کی ضد میں ایمان کا بیڑا کر کے نہ کرو۔ قبر میں حشر میں کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا، قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا علی ولی اللہ کون تھے۔ اس لیے اس دل میں، اس قلب میں، اس فواد میں علی کی محبت لے آؤ، اور یہی صحابہ کا عمل تھا۔ آپ جامع ترمذی کھول کے دیکھ لیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم نے مومن کی پہچان کرنی ہوتی نا کہ یہ مومن ہے کہ منافق، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فارمولہ ہی بڑا کمال کا تھا، نہیں سمجھ رہے؟ وہ میں حدیثیں سنا رہا ہوں کہ کسے سنا رہا ہوں یار، اہل سنت کی کتابیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فارمولہ بڑا جدید تھا، ایسے پتہ کر لیتے تھے کہ مومن ہے کہ منافق۔ اے حضور کے صحابہ داڑھی سے پتہ کرتے تھے کہ داڑھی ٹھیک ہے لہذا مومن ہے، نماز سے پتہ کرتے تھے، روزوں سے، حج سے، عمرے سے، تراویح سے، صدقہ سے، خیرات سے، زکوٰۃ سے۔ وہ کہتے ہیں اس سے نہیں پتہ چلتا ایمان کا۔ متن پڑھوں، وہ کہتے ہیں انا کننا لنعرف المنافقین نحن معاشر انصار ببغضہم علی ابن ابی طالب۔ خدا کی قسم گل ہی مک گئی، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے جن کو علی نظر نہیں آتا، وہ اندھے ہو چکے ہیں، ان کو قرآن میں علی نظر نہیں آ رہا، اس لیے نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے کبھی حکمت دیکھی ہے کہ قرآن میں 1000 سے زیادہ آیتیں تو میں نے علی کی شان میں جمع کی ہیں؟ یہ کہتے ہیں علی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ حالانکہ علی لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کھل کے علی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ میں نے کہا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اگر اللہ کھل کے علی کا نام لکھ دیتا تو تساں کہنا ہی قرآن بھی شیعہ دا ہے۔ میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، صحابہ کہتے تھے جس کا پتہ کرنا ہوتا نا کہ مومن ہے کہ منافق، تم بھی صحابہ کی سنت پہ عمل کیا کرو۔ مجھے پتہ ہے آپ سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں بھی صحابہ کی سنت ادا کرنے لگا ہوں، میں بھی کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم نے پتہ کرنا ہوتا کہ بندہ کس گھر کا ہے، تیتر ہے کہ بٹیر، مومن ہے کہ منافق، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فارمولہ ہی بڑا کمال کا تھا، 2 + 2 4 کی طرح بڑا جدید فارمولہ، ایسا لٹمس پیپر تھا ہمارے پاس، ایسے چیک کرتے تھے۔ کیا کہتے کرنا کیا ہے؟ جس کا پتہ کرنا ہوتا اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے، اوئے ہوئے یار علی کے فضائل بیان کرتے، علی کے خصائص بیان کرتے۔ اگر تو علی کا ذکر سن کے چہرے پہ رونق آ جاتی، چہرے پہ خوشی آ جاتی، سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی، کہتا اور علی علی کر، تو ہم سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے پکا مومن ہے۔ کہتے اگر علی کے ذکر سے کسی کا چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا، مروڑ شروع ہو جاتے، میں ذرا واش روم سے ہو کے آیا، علی کے ذکر سے اسے کچھ اور لوگ یاد آنا شروع ہو جاتے، نہیں سمجھ رہے؟ ذکر علی سے اگر مگر کرتا بس، نہ نماز دیکھتے، نہ روزہ، نہ زہد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود۔ اگر ذکر علی سے کسی کا سینہ ٹھنڈا نہ ہوتا، پکا سرٹیفکیٹ دیتے پکا منافق ہے۔ یارو چلو جی
ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے، کوئی بندہ پیچھے سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نے تو صحابہ کی بات کی نا، تو صحابہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارا جی چاہے مانے ہمارا جی چاہے نہ مانے، چلو صحابہ کی نہ مانو، پاک محمد کی مان لو۔ صحیح مسلم دینے لگا، کون سی کتاب؟ بولو۔ صحیح مسلم اہل سنت کی دوسری سب سے بڑی کتاب ہے۔ اگر کوئی بندہ خود کو سنی کہے، صحیح مسلم کو مانے، سنی نہیں رہتا۔ اس میں حدیثیں صحیح ہے، ایسے صحابہ کا جم غفیر، ایسے مسجد نبوی کا صحن، آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو بلایا۔ کبھی سوچئے گا حضور ایسا کرتے کیوں تھے؟ حضور تو قیامت تک آنے والی ہر شخصیت کو جانتے ہیں، ہر حالات کو جانتے ہیں نا یار، بولو۔ ایسے جم غفیر ہے، حضور منبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے، علی علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کیا، ہاتھ پکڑا، چہرہ صحابہ کی طرف کیا۔ آقا علیہ السلام نے کچھ جملے کہے، سناؤں؟ بولو جی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے ایسے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، علی میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس نے جاندار پیدا کیے، میں وعدہ کرتا ہوں سوائے مومن کے تیرے ساتھ محبت کوئی نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے تیرے ساتھ بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ پر مجھے بتائیں مومن کون ہے؟ جو نمازی ہے؟ مومن کون ہے؟ جو حاجی ہے؟ مومن کون ہے؟ جو سخی ہے؟ نہیں، حضور ماتے مومن وہ ہے جس کے دل میں حب علی ہے۔ علی کا ذکر سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے، خوشی آتی ہے، مسرت آتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ عجیب بات ہے، لوگ چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعہ کوئی ٹھیکیدار ہے اہل بیت کے؟ ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو۔ شاہ جی وہ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا۔ اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ اگر اہل بیت کو ماننا ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے تعلق کو توڑنا ہوگا، واسطہ ختم کرنا ہوگا، یہ درنگی نہیں چلے گی، یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی۔ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے۔ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں، علی کے بغیر گزارا نہیں۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے، یہ میری اپنی ربائی ہے، ایک ایک مصرے میں نے ایک ایک حدیث پڑھی ہے۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے۔ اور میری نہ مان، چل مصطفیٰ کی مان لے، میری نہ مان، چل مصطفیٰ کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں۔ زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ واہ حاجیو، علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کیے، او سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کیے۔
او جیڑا علی نو کلے ایمان نہیں مندا رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے 12 سالاں دے پاویں 12 سالاں دے پاویں تو رکھ روزے مان کری نا یار ترابیاں دا دامن علی دا چھڑ کے ٹرے جیڑا راہ پکڑے ہے اوس خرابیاں دا باج علی دے پول نہیں پار ہونا وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے دلکش پر کیف نظارے علی علی کر دے سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے اور جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ جدے بوئے چھت منارے علی علی کر دے او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے ایویں اپنی عقل نال نہ پرخ مقام علی ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے او ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا اے ملک سارے دے سارے آج میرے ساتھ مل کے آج خارجیت کی جڑ کاٹ دو من کنتو مولا من کنتو مولا آدم کا مولا ابھی نہیں ہاتھ اٹھاؤ آدم کا مولا نوح کا مولا ابراہیم کا مولا اسماعیل کا مولا اسحاق کا مولا یعقوب کا مولا یوسف کا مولا زکریا کا مولا یحییٰ کا مولا موسیٰ کا مولا ہارون کا مولا داؤد کا مولا عیسیٰ کا مولا ابو بکر کا مولا عمر کا مولا عثمان کا مولا بلال کا مولا جابر کا مولا تیرا مولا میرا مولا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا نعرہ حیدری